جھپٹنا پلٹنا پلٹ کر جھپٹنا ہے لہو گرم رکھنے کا ایک بہانہ۔ ناظرین، آج ایبٹ آباد کی فضاؤں میں دو ہیوی بائکس کی گونج گرج سنی گئیں، جو کہ دو دوست ایڈونچر کا شوق لیے کوئٹہ سے ایبٹ آباد آئے اور پھر ایبٹ آباد سے ناران، کاغان، بالاکوٹ سے ہوتے ہوئے دوبارہ واپسی ان کی ایبٹ آباد کے شہر سے ہوئی، اور پھر انہوں نے ایوبیہ نتھے گلی کے لیے تیاری بھی کی۔ جناح نیوز نے انہیں جوائن کیا اور شملہ ہلز کے ساتھ ہوتے ہوئے ایوبیہ نتھے گلی اور دیگر متعلقہ سیاحتی مقام لالہ زار میں ان کے ساتھ ایک نشست بھی کی، جس سے عوام کو بھی سیاحتی نقطہ نظر سے اہم پیغام گیا، تاکہ نوجوان طبقوں کے اندر بھی شوق کی سیاحت پیدا ہو، تاکہ وہ بھی مثبت سرگرمیوں میں آگے بڑھ کر وطن عزیز کا نام روشن کریں۔ ناظرین، فاروق اور زین العابدین نامی یہ پرجوش نوجوان کوئٹہ، جو کہ تقریباً 1400 کلومیٹر دور ایبٹ آباد تک کافی طویل سفر بنتا ہے، انہوں نے طے کیا، اور پھر آگے تمام پہاڑی علاقوں کا سفر بھی ان ینگسٹر نے ہیوی بائکس پر طے کیا، جو کہ قابل تحسین امر اور ان کی حوصلہ مند اقدام سے شہریوں کے لیے بھی مشعل راہ ہے۔ عوام کا ان بائکس میں غیر معمولی دلچسپی بھی قابل دید تھی۔ انہوں نے اپنے تاثرات کا اظہار ایبٹ آباد کی مثال، خوبصورتی، کشش اور سحر انگیزی کو بھی متاثر کن قرار دیا۔ جناح نیوز کی ٹیم کی خصوصی پذیرائی نے بھی ان کے حوصلوں کو بلند کیا، اور جناح نیوز نے پاکستان کے نوجوانوں کے مورال کو بلند کرنے کے لیے خصوصی کوریج کا بھی اہتمام کیا۔ السلام علیکم ناظرین، ایبٹ آباد کے اس بڑے معروف اور مشہور مقام پختونخوا ہاؤس، جو پہلے گورنر ہاؤس کہلاتا تھا، جناب ہم اس کے باہر کھڑے ہیں، تو ہمارے ساتھ کوئی کوئٹہ سے آئے ہوئے مہمان بھی ہیں جو ایڈونچرر بائکرز ہیں۔ یہ بھی مطلب پہلے ناران گئے، اس کے بعد یہ ایبٹ آباد کے مختلف حصوں میں گھومتے ہوئے، تو انہوں نے بھی اس خواہش کا اظہار کیا کہ وہ گورنر ہاؤس ایبٹ آباد کو بھی دیکھنا چاہیں گے۔ تو جناح نیوز کی ٹیم گورنر ہاؤس کے باہر کھڑی ہے، لیکن بدنصیبی یہ ہے کہ وزیر اعظم پاکستان کے اعلان کے باوجود بھی یہ گورنر ہاؤس لوگوں کے لیے کھولا نہیں جا سکا۔ ابھی بھی کچھ فیملیز اندر تشریف فرمائیں، اور یہ پورا گیٹ بند کر دیا گیا ہے، اور میڈیا کو بھی اجازت نہیں ہے اندر آنے کی۔ تو اقوام بالا اس چیز کا بھی نوٹس لیں، کیونکہ یہ حکومت کے برخلاف بات جا رہی ہے۔ تو خیر، ہمارا یہ تو موضوع تھا ہی نہیں، ہمارا موضوع تو یہ تھا کہ یہ جو وزٹر ہیں، بائکرز ہیں، جو اتنے کوئٹہ سے چل کر آئے ہیں ایبٹ آباد کو دیکھنے کے شوق میں، عالیشان عمارتیں دیکھنے کے لیے، یہ ناران سے بھی ہو کر آئے ہیں، تو ان کے اس خواہش کو پورا کرنے کے لیے ہم یہاں پر آئے۔ لیکن کوئی بات نہیں ہے، اللہ کی زمین بہت وسیع ہے، ہم کسی اور جگہ جا کے ان کو مہمانی کرتے ہیں۔ آئیے ناظرین، چلتے ہیں، ان سے بھی پوچھتے ہیں کہ یہ کن عزائم کے ساتھ یہاں پر آئے ہیں، اور انہوں نے راستے میں کیا دیکھا، اور آگے جانے کا ان کا کیا پروگرام ہے۔ ہو سکتا ہے کہ جناح نیوز کی ٹیم بھی ان کے ساتھ نتھیا گلی یا ایوبیہ پارک کی طرف نکل پڑے، اور وہاں ان کی میزبانی بھی کرے اور ان کی مہمانی بھی کرے۔ آئیے ناظرین، چلتے ہیں آگے۔ ہم جن ایڈونچرر بائکر کے ساتھ بیٹھ کر آئے ہیں نتھیا گلی تک، اور نتھیا گلی سے ایوبیہ پارک تک، تو یہ بھی بڑی خوش ہیں ہمارے ساتھ، ہم خوش ہیں ان کے ساتھ۔ تو ان سے سب سے پہلے یہ بھی پوچھتے ہیں کہ کوئٹہ سے یہ نکلے بائکس پہ، تو یہ لگژری بائک ہوتا ہے ناظرین، اس بائکس کا اپنا ایک مزہ ہوتا ہے۔ بائکس ہم بھی چلاتے ہیں، لیکن یہ وہ بائکس ہیں جن کا اپنا ایک لطف ہوتا ہے۔ تو ان سے پوچھتے ہیں بائک کی اسپیسیفیکیشن کیا ہے۔ تو جی زین العابدین صاحب، یہ بائک کے بارے میں بتانا پسند کریں گے؟ یہ بائک نے آپ کے ساتھ تعاون کیا؟ جی کافی تعاون کیا، اور کافی ریلیکس ہے، اور 250 سی سی ہے، اور آر ایکس کمپنی ہے اس کی، RX3، اور سائیکلون اسے جو ہے وہ ڈیزائن کرتا ہے، اور کافی اچھی بائک ہے۔ تو یہ آپ کا، یہ میں سمجھتا ہوں ابھی ٹور نامکمل بھی ہے، اور ابھی آپ ناران سے واپس ایبٹ آباد آئے ہیں، تو ایبٹ آباد کے بعد اگلا آپ کا لاہ عمل کیا ہو سکتا ہے؟ ایبٹ آباد کے بعد ہمارا جو وزٹ کا ارادہ تھا نتھیا گلی تھا، اس کے بعد ہم اسلام آباد کی طرف جائیں گے، اور دین اس کے بعد پھر ہم پنجاب کے کچھ علاقے وزٹ کریں گے۔
تو پھر آپ اپنے شہر کوئٹہ میں داخل ہوں گے. اس کے بعد ایک نائٹ ہمارا ارادہ ہے فورٹ منرو میں گزارنے کا. فورٹ منٹرو بڑا تاریخی مقام ہے یہ بھی. تو یہ آپ اسلام آباد ابھی کس ٹریک سے جانا پسند کریں گے؟ ایک تو ہمارا ٹریڈیشنل ٹریک جی ٹی روڈ ہے. تو میں تو آپ کو یہ سجیسٹ کروں گا، اگر آپ ویوز دیکھنا چاہتے ہیں، خوبصورتی دیکھنا چاہتے ہیں، بادلوں کی اٹکلیاں دیکھنا چاہتے ہیں، بندروں کی شرارتیں دیکھنا چاہتے ہیں، تو میں آپ کو ایڈوائز کروں گا آپ اسی راستے سے اسلام آباد جائیں. بندروں سے میں نے ایک راستے میں ایک چیز دیکھی جو مجھے بڑی اچھی لگی. ایک بابا جی جو تھے وہ کار میں پانی ڈال رہے تھے اور ساتھ ان کا ایک چھوٹا سا ٹھیلا تھا چھلی کا. تو وہ بیچارے بابا جی پانی ڈالنے کے لیے کار میں اس طرف گئے تو پیچھے سے 2 بندر آئے اور ان بابا جی کی چھلیاں اٹھا کر بھاگ گئے. تو مجھے بڑا اچھا لگا. ارادہ ہم بھی یہی کر رہے ہیں کہ ہم بھی اسی ٹریک سے ہی جائیں گے کیونکہ یہ کافی ایڈونچر والی جگہ ہے. جی زین صاحب، آپ سے میں نے یہ بھی پوچھنا ہے اور آپ سے بھی پوچھنا ہے کہ یہ آپ ناران بھی گئے. ناران بھی ہمارے ایک ہزارے کا بہت خوبصورت حصہ ہے، اور ناران کی سیر خیزیاں، اس کی جادوگری، اس کے تو کیا ہی کہنے. بلکہ اس کے ساتھ تو آپ جھیل سیف الملوک کی بات اگر کرتے ہیں تو جھیل سیف الملوک بذات خود ایک پریوں کی جھیل ہے، اور پریوں کی داستانیں بھی اس کے ساتھ منسوب ہیں. اور یہ زین العابدین صاحب، یہ ایسی جگہ ہیں کہ یہ برف باری کے بعد اس جھیل کے اوپر طے جم جاتی ہے، اور یہ طے کے اوپر آپ چل بھی سکتے ہیں. تو یہ جب یہ گرمیوں سے یہ طے ہٹتی ہے تو پھر یہ اتنی گہری جھیل ہے کہ اس میں کئی لوگ ڈوب بھی جاتے ہیں. تو پانی ٹھنڈا ہے. تو آپ کوئی شعر آپ کے ذہن میں آیا جب آپ ناران گھوم رہے تھے؟ ایسا کوئی خاص تو نہیں، لیکن یہ ہے کہ واقعی اللہ کی قدرت کے حسین نظارے دیکھ کے بندہ جو سنا تھا اس سے کئی زیادہ خوبصورت ہے. جو ہم نے سنا تھا وہاں پر اس سے یہ کئی زیادہ خوبصورت مناظر ہیں، کئی زیادہ خوبصورت جھیلیں تھیں. لولو سر جھیل بھی بہت پیاری تھی، اور بابو سر ٹاپ بھی ہم گئے، بڑی پیاری جگہ تھی اور ٹھنڈا بھی تھا. بڑا مزہ آیا ہمیں. تو واقعی پریوں کی جھیل تھی، بہت پیاری جگہ تھی. جی آپ سے بھی پوچھنا چاہوں گا، یہ ناران جب آپ گئے تو ناران میں اور یہاں کے انوائرمنٹ میں آپ کتنا ڈفرینس ہمیں بتائیں گے، کتنا فرق ہے؟ ناران بھی ہم گئے، ادھر بھی آئے. ناران کی ایک اپنی خنکی جس کو ٹھنڈک تھی وہ ایک عجیب تاثیر رکھتی ہے، لیکن یہاں کی جو خنکی ہے اور یہاں کے جو نظارے ہیں، کیونکہ 2 سیکنڈ میں بادل آ جاتے ہیں پھر چلے جاتے ہیں، اس کا ایک اپنا منظر ہے. یہاں پہ خاموشی اور یہاں پہ جو چرند پرند بول رہے ہیں، اس کا ایک اپنا منظر ہے. یہاں پہ بندہ اگر ریلیکس کرنا چاہے تو میں بولتا ہوں اس سے بیسٹ جگہ کدھر بھی نہیں ہو سکتی. ناران کا آغان اپنی جگہ پہ، لیکن جو ادھر سکون ہے اس کا تو بس جواب ہی نہیں ہے. یہ بالکل آپ نے ٹھیک کہا. اسی طرح ہی جب بھی کوئی اہل دل جس کو اللہ نے دماغ دیا ہے، آنکھیں دی ہیں، سمجھنے والا دل دیا ہے، احساسات دیے ہیں، سوچ دی ہے، سمجھ دی ہے، وجدان دی ہے، وہ ضرور یہ بات کرے گا کہ ایسے جگہوں پہ جہاں پہ بادل بھی آپ کے قدموں سے چھو کر آپ کو گزرتے ہوں، جہاں بندر بھی اپنی معصوم شرارتیں کرتے ہوں، جہاں تتلیاں مہکتی ہوں، جہاں پر پرندے شرارتیں کرتے ہوں، جہاں پر موسم آپ کے ساتھ اٹکیلیاں کرتا ہو، جہاں ہر آنے والے لمحے کا آپ کو پتہ نہ ہو کہ وہ بارش ہو، دھوپ ہو، دھند ہو، بادل ہو. یہ ناظرین، یہ آپ کوئی یہاں پہ امیجن نہیں کر سکتے، کیونکہ جتنے بھی میں نے اوصاف گنوائے ہیں انسان کے اندر، اگر یہ موجود ہیں تو وہ انسان اپنے دل سے، اپنے قلوب سے ان علاقوں کی محبتیں کبھی نہیں مٹا سکتا. میرے عقب میں بھی آپ دیکھ رہے ہیں ناظرین، یہ ایک بڑا خوبصورت منظر ہے. درختوں کی اپنی ایک کہانیاں ہیں. ان درختوں نے اپنی ایک صنائی اللہ تعالیٰ نے ان کے ذریعے انسان کو بتائی ہے. یہ ابھی بھی ہم آپ سے بات کر رہے ہیں تو یہ میں دیکھ رہا ہوں کہ بادل ابھی بھی ہمیں چھو کر گزر رہے ہیں. تو ناظرین، اس سیر خیزی سے زیادہ میں آپ کو اور کیا بیان کروں. میں آپ کے ساتھ رہوں گا. جناح چینل کو سبسکرائب کریں، دیکھیں. یہ جناح چینلز آپ کو کبھی بھی بور نہیں ہونے دیتے. کیمرہ مین عادل خان کے ساتھ ڈاکٹر ملک امجد محمود، جناح نیوز، ایوبیہ پارک، ایبٹ آباد.